راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں حریبہ نعیم میری طرف سے اور پروگرام راہ زندگی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہی دعا ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو صحت مند، تندرست اور سلامت رکھے اور آپ یوں ہی ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ یقیناً جب خدا تعالیٰ نے انسان اور کل کائنات کو تخلیق کیا تو انسان خدا کے ساتھ اپنی کامل رفاقت سے محظوظ ہوتا اور برکت پاتا تھا، لیکن اپنی نافرمانی اور گناہ کے باعث انسان اور خدا میں ایک ایسی خلیج، ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کو عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ کو خود ہی الہی انتظام کرنا پڑا تاکہ وہ اس موت اور گناہ میں پھنسے ہوئے انسان کو نکال کر نہ صرف نجات دے سکے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکے۔ اور خدا کے اسی منصوبہ نجات کے الہی انتظام کے تحت یسوع المسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسان کی نجات اور اس کے کفارے کے کام کو پورا کر کے انسان کو بچا لے۔ اور ان دنوں میں پوری دنیا میں مسیحی ایماندار خداوند یسوع المسیح کے دکھوں، ان کی مصلوبیت، ان کے دفن ہونے اور پھر تیسرے دن بڑی فتح مندی سے جی اٹھنے کی یاد میں عبادات منعقد کر رہے ہیں، اور آج ہم بھی اسی بات کو لے کر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز خدا کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھنسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا ہے، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست۔ پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کلام خدا میں زبور نویس فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جہاں بھی چھپانا چاہے وہ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ وہ گناہ جو ہماری ذات اور ہمارے وجود کے اندر رچا بسا ہوا ہے، اسے بھی کسی طرح ہم اپنے خدا سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، اور صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں اس گناہ سے بچانے اور چھڑانے اور اس سے ہمیں رہائی دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے ہمارے کفارے اور نجات کا الہی انتظام یسوع المسیح کے وسیلے کیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنی نجات کے لیے خدا کے الہی انتظام کو قبول کریں۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد۔ اگر آپ خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 0333482596 تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ، اور آج ہم اس میں سنیں گے علیشا نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ اور اس کی پہلی قسط۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ کون ہے آپ؟ یہ چادر کیوں دی مجھے؟ سنیں، ٹھہرے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ کیا مجھے بلا رہے ہو بیٹا؟ ہیں؟ اوہو، میرے مالک ایلیا نبی،
معافی چاہتا ہوں. میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ آپ ہیں میرے بزرگ استاد، میرے باپ. ہاں بیٹا علی شاہ، یہ میں ہی ہوں. آپ نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں خدا کے نبی کی حیثیت سے وہی کام کرنا ہوگا جو میں کرتا تھا. گو اس بات پر علی شاہ بہت حیران تھا، لیکن اس نے اس بلاہٹ کو دل سے قبول کر لیا اور اسی دن سے ایلیا نبی کے پیچھے ہو لیا. دونوں کئی دنوں تک نبیوں کے مدرسوں میں جا کر ایلیا نبی کے پیروکاروں کو ملتے رہے. ایلیا نبی کے شاگرد یہ سمجھ گئے تھے کہ ایلیا ان سے جدا کر دیے جائیں گے. ہر جگہ پیروکاروں نے علیشا نبی کو سمجھایا کہ وہ اپنے آقا ایلیا کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کا آقا ایک بہت بڑے خوفناک معجزے سے اٹھا لیا جائے گا، اور کیا معلوم اس کے ساتھ کیا ہو جو اس واقعے کے وقت ایلیا نبی کے ساتھ ہو. لیکن علیشا اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور خدا کے ان دونوں بندوں نے سفر جاری رکھا. آخرکار وہ آباد علاقوں سے دور نکل آئے. ایلیا نبی کا وقت نزدیک آ رہا تھا. ایلیا نے بھی علیشا کو آزمایا. انہوں نے کہا، تو یہیں رک جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کے پار بھیجا ہے. لیکن علیشا نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی قسم، میں ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا. اور پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے. جب وہ دریائے یردن پر پہنچ گئے تو ایلیا نبی نے اپنی چادر کو بل دے کر دریا پر مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ دونوں پانی کے درمیان خشک زمین پر چلتے گئے. جب وہ دونوں بالکل محفوظ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ایلیا نبی نے مڑ کر علیشا سے کہا، علی شاہ میرے بیٹے، اپنے جانے سے پہلے میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میرے مالک، میری ایک درخواست ہے. مجھے آپ کی طاقت کی ضرورت ہے. مجھے اپنی روح کا دگنا حصہ عطا کریں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بالکل ایسے ہی جیسے سب سے بڑا بیٹا باپ سے وراثت میں دگنا حصہ لیتا ہے. اپنی روح کا دگنا حصہ مجھے دیں. میرے بیٹے، بڑی مشکل درخواست ہے. اگر تم مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھو تو تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. کیا تم سمجھ گئے ہو؟ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں. یوں ہی وہ دونوں اکٹھے باتیں کرتے ہوئے سفر کرتے رہے. اچانک آگ کا رتھ اور آگ کے گھوڑے آسمان سے ظاہر ہوئے اور دونوں کو جدا کر دیا. ایلیا نبی رتھ میں سوار ہو گئے اور ایک بگولے میں اوپر آسمان پر علیشا کی آنکھوں کے سامنے اٹھا لیے گئے. رتھ کے نظروں سے اوجھل ہونے تک ایلیا دیکھتا رہا. پھر اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی. ارے دیکھو، یہ زمین پر کیا ہے؟ یہ تو میرے آقا ایلیا کی چادر ہے. میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. میرے مالک ایلیا نے اپنی روح کا دگنا حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں اس کی چادر کو یردن کے دریا پر ماروں گا اور کہوں گا، خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اچھا، تو تم سب مرید یرو سے آئے ہو؟ کیوں؟ علیشا، ہم اپنے آقا ایلیا نبی کے اٹھائے جانے کو دیکھنا چاہتے تھے. ہاں، ہمیں پتا تھا کہ خدا انہیں اٹھا لے گا. ہم یہاں اس ٹیلے پر ہی رک گئے تھے. زیادہ نزدیک جانے سے ہم ڈر رہے تھے. ویسے یہاں سے ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا. ہاں، ہم نے ایلیا نبی اور آپ کو دریا کے کنارے کھڑے دیکھا تھا. اور دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا معجزہ بھی، جب ایلیا نبی نے اپنی چادر دریا پر ماری تھی. پھر آپ دونوں پار چلے گئے. اس کے بعد ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. اس کے بعد ہم نے آپ کو اکیلے آتے دیکھا آقا علیشا. ہم نے آپ کو دریائے یردن پر اپنی چادر مارتے دیکھا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے ایلیا نبی نے کیا تھا.
اور پھر دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ خشک زمین پر چل کر پار آ گئے۔ اوہ آقا علی شاہ، ہم جان گئے ہیں کہ ایلیا نبی کی طاقت اور نبوت آپ میں آ گئی ہے۔ اب آپ ہمارے آقا ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، ہم سب مل کر خدا کی خدمت کریں گے۔ لیکن آقا علی شاہ، ہمیں ایلیا نبی کے بارے میں بتائیں، وہ کیسے آسمان پر اٹھائے گئے تھے؟ ہم اکٹھے جا رہے تھے کہ آگ کے گھوڑوں کے ساتھ آگ کا ایک رتھ ظاہر ہوا اور بہت تیز آندھی بھی۔ یہاں سے ہم نے خاصی دور ان پہاڑیوں پر بہت بڑے بادل دیکھے تھے اور بادلوں میں روشنی کا ایک گولا تیزی سے اترتے دیکھا۔ آگ کا رتھ ہماری طرف آیا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آقا ایلیا اس میں سوار ہو گئے۔ وہ صرف مجھے الوداع ہی کہہ سکے اور بگولے نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ خدا نے انہیں موت کے بغیر اٹھا لیا۔ ان کی صرف یہ چادر ہی رہ گئی ہے۔ لیکن آقا علی شاہ، رتھ کہیں گر نہ پڑا ہو؟ ہاں آقا علی شاہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی روح نے انہیں کسی دوسری جگہ میں اتار دیا ہو۔ بالکل نہیں، خدا انہیں لے گیا ہے۔ ویسے میں کچھ پریشان ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ خدا کی روح نے انہیں اوپر اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آقا، کیوں نہ ہم تسلی کر ہی لیں؟ ہم 50 ہیں، ہم ان پہاڑیوں میں ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، مت جاؤ۔ آقا علی شاہ، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں جانے دیں۔ ہاں آقا علی شاہ، 2-3 دن میں ہم انہیں ہر جگہ تلاش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا آپ کو آقا ایلیا کی کچھ فکر نہیں؟ اچھا تو جاؤ پھر، لیکن وہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ اچھا تو میرے دوستو، تم واپس آ گئے۔ ہاں آقا علی شاہ، ہم یرہو میں آپ کے پیچھے آئے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، اچھا ہوا میرا پیغام تمہیں مل گیا اور تم یہاں یرہو میں پہنچ گئے۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ کیا تمہارے لیے پانی منگواؤں؟ نہیں، بہت شکریہ۔ اچھا بھائیو، کیا خبر لائے ہو؟ علی شاہ نبی، ان 3 دنوں میں ہم نے ہر جگہ ایلیا نبی کو تلاش کیا، مگر ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ان کی تلاش میں نہ جاؤ؟ ہاں آقا علی شاہ، آپ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ آقا علی شاہ، شہر کے بزرگ آپ کو چشمہ پر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ پیالہ اور نمک بھی لے آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہیں کہو میں ابھی آتا ہوں۔ آقا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کے بزرگ مجھے شہر کے چشمہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا پانی خراب ہے، زمین کو بیکار بنا دیتا ہے۔ بھائیو، آؤ پھر چلتے ہیں۔ علی شاہ نبی، یہی وہ چشمہ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ پانی تازہ اور ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی اور ہمارے جانور اسے پی کر بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اچھا، نمک کا پیالہ مجھے دو۔ یہ لے جناب۔ جناب، اس سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھو، میں اسے خداوند خدا کے نام پر اس پانی میں ڈالتا ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا ویرانی نہ ہوگی۔ ایک بہت ہی خوبصورت روحانی خواہش جو علی شاہ نبی کے دل میں تھی وہ یہ تھا کہ ایلیا نبی کی روح کا دونہ حاصل کرنا۔ بہت ہی خوبصورت ایک پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ ہمیں نہ صرف مادی چیزوں کی آرزو رکھنی چاہیے بلکہ روحانی نعمتوں کے بھی طلبگار ہونا چاہیے۔ بات کر رہے تھے ہم خداوند یسوع المسیح کے دکھوں کے بارے میں اور ان کی مصلوبیت اور پھر ان کے مر کر دفن ہونے کے بارے میں۔
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए सबसे ज्यादा फतहमंदी की बात इसी बात में पाई जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमारी खातिर दुख सहकर सलीब पर मसलूब हुए, बल्कि तीसरे दिन बड़ी कुदरत और फतहमंदी के साथ वो मौत और कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाकर जी उठे। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की जात में ही ये शान पाई जाती है कि पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान में सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही मरने के बाद तीसरे दिन अपनी कुदरत और इख्तियार से जी उठे। यकीनन दूसरों को भी जिंदगी वही शख्सियत अता कर सकती है जो खुद जिंदा हो और जो खुद जिंदगी का सरचश्मा और मंबा हो। खुदावंद यीशु मसीह जो खुद बड़ी अपनी कुदरत के साथ अपने इख्तियार के साथ जी उठे, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, मैं आप ही उसे फिदिये के लिए दिए देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे दे देने का इख्तियार भी है और फिर इसे दोबारा ले लेने का इख्तियार भी है। तो खुदावंद यीशु मसीह की जात ही ऐसी है जो हमें हर तरह से जिंदगी बख्श सकती है और जिंदगी का वारिस बना सकती है। और आपको याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राह जिंदगी, और आप हमें YouTube पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। हमारी Facebook ID है PCRM फैसलाबाद। अगर आप खत लिखना चाहें तो हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान, और फोन कॉल और SMS के लिए हमारा नंबर है 0333482596 यानी 033348259663। तो कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमारे साथ राब्ते में रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपने हमें अपना वक्त दिया और आज के सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम और सारे सेगमेंट्स के बारे में आप हमें अपनी राय जरूर देंगे। और प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम हमेशा आपके साथ मिलकर चंद लम्हा दुआ में गुजारते हैं। तो आइए खुदा की हुजूरी में सरों को झुकाते हुए दुआ करते हैं। ए खुदावंद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी बिदराना मोहब्बत और शफकत के लिए, खास तौर पर आपके उस बड़े रहम और फजल के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले आपने बनी नौ इंसान पर किया। गुनाह और मौत की कैद से छुड़ाकर हमेशा की जिंदगी में आने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीले वो रास्ता और दरवाजा खोल दिया जो इंसान के गुनाह के बायस बंद था। हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए, आपके इंसान को निजात देने के इलाही मंसूबे के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोग्राम राह जिंदगी के सभी लिसनर्स के लिए, उनके खानदानों के लिए आपका फजल और आपकी बख्शिश और हर तरह की बरकत कसरत से मांग लेते हैं और ये दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम राह जिंदगी की तरफ से यानी मेरी और पूरी टीम की तरफ से तमाम मसीही ईमानदारों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। रीबा नईम को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड हैप्पी ईस्टर।